السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، انش شہر، انش شہر الحرام، حرمت والے مہینے میں، قتال فی، لڑائی کے متعلق، قل، کہہ دیجئے، قتال، کہ لڑائی، فیہ، اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس سے انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس میں سے، اکبر، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ انگیزی تو، اکبر، من القتل، قتل سے بھی بڑا جرم ہے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ، یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ پیر دے تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، انہیں، اگر، استطاعوا، ان کا بس چلے، ومن یرتدد، اور جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو، اور وہ کافر ہی ہو، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، کہ ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے عمل، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک، اور وہی ہے، اصحاب النار، دوزخی، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے ویورز، یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب سن 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 آدمی کو ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت ہوئی جبکہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام ہی میں ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی،
اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک ہی خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ انہی اعتراضات کا خوب اس آیت میں دیا گیا انہی اعتراضات کا خوب اچھی طرح سے جواب اس آیات میں دیا گیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑی بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملوکہ جائیداد نہیں ہے، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو۔ اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جڑپ پر اس قدر زور و شور کے اعتراضات کرے، حالانکہ اس جڑپ میں جو کچھ ہوا ہے وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی، نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز تھے۔ ہم مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے ان آدمیوں کی سخت مخالفت کی تھی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو۔ پیارے ویورز، مسلمانوں میں بعض سادہ لوگ تھے جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غلط تصور مسلط تھا۔ کفار مکہ اور یہودیوں کے مذکورہ بالا اعتراضات سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی۔ ان کے اعتراضات صفائی کی غرض سے ہی نہیں، وہ تو دراصل کیچڑ اچالنا چاہتے ہیں۔ انہیں بات کل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لائے ہو، اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو۔ بس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو، تمہارے اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی، اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو۔ جو تم سے مال و زر یا زمین چھیننا چاہتا ہے وہ کمتر درجے کا دشمن ہے، مگر جو تمہیں دین حق سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کیونکہ پہلا تو صرف دنیا ہی خراب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا تمہیں آخرت کی ابدی عذاب میں دھکیل دینے پر تلا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔